الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ جس کا درس چل رہا ہے اور جس کی شرح کی ہے شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، جس کی تشریح کی گئی اور اس کے دوران کچھ سوالات کیے گئے جن کا جواب شیخ ربیع نے دیا۔ انہی میں سے ایک سوال تھا کہ کچھ لوگ اسلامی گانوں پر حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اسلامی گانوں پر یعنی پہلے وہ گانے کو اسلامائز کرتے ہیں، یعنی اسلامی گانا کہتے ہیں، اور پھر اس کے لیے دلیل پکڑتے ہیں حدیث سے۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کی گیت اور ان کے دف بجانے کو سنا تھا۔ اسی طرح ایک سفر کے دوران اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجشہ نے ہدی خوانی کی تھی۔ گیت اور ہدی میں کیا فرق ہے؟ ہدی خوانی کی تھی تو اس کو جو ہے گیت بول رہے ہیں، اور یہ کہ یہ اسلامی گیت اللہ کے رسول کے سامنے جو انہوں نے ہدی پڑھا تھا، کیا اسے استدلال کر سکتے ہیں؟ یعنی گانے کو اسلامائز کرنے کے لیے حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ عمل خواہشات نفس اور بدعات کے دلدادوں کا ہے جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جو بدعتی ہوتے ہیں ایسے ہی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں عید میلاد النبی کے لیے ظاہر سی بات ہے، میلاد النبی کیا ہے؟ یہ عید منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر، میلاد النبی پر، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی وہ قرآن سے دلیل لاتے ہیں، حدیث سے دلیل لاتے ہیں، ہزار ہزار صفحہ پر مشتمل کتابیں لکھ دیتے ہیں میلاد النبی کے ثبوت میں۔ اچھا دیکھیے، آپ دیکھیں گے کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، متشابہات سے دلیل پکڑتے ہیں۔ حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر آیا ہے، مثال کے طور پہ باب و ذکری میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں دیکھو میلاد النبی کا ذکر حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث وہاں کیا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر ہے اس میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے تاریخی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کا ذکر ہے، یا اس وقت کیا ہوا تھا۔ اب وہ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی تھی، وہاں یہ بتانا مقصود ہے، یا اس وقت کیا ہوا تھا۔ اب جائیں اس تعلق سے حدیث یا روایت جو ہے ضعیف ہے یا جو بھی ہے، لیکن کیا ضعیف ہی کیوں نہ ہو، چلو صحیح کیوں نہ ہو، لیکن وہاں مقصد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بتلانا مقصد ہے۔ جیسے کہ ذکر وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر کب ہوا اور اس وقت کیا ہوا، تو یہ سب آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور سے شمائل کا ذکر جہاں پر ہے تو وہاں تو سب آئے گا، میلاد النبی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا ذکر بھی آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی ذکر آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی ذکر آئے گا، ساری چیزیں آئیں گی۔ تو یہ جو ہے، جو بدعتی ہوتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے ہی دلیلیں پکڑتے ہیں۔ یعنی متشابہات سے وہ لوگ دلیلیں پکڑتے ہیں۔ حدیثیں ہو سکتا ہے صحیح ہو، قرآن کی آیت ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اس سے جو ان کا استدلال ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر بعض حبشیوں اور اسی طریقے سے بعض لڑکیوں کی جو ہے گیت پڑھنے کا ذکر آتا ہے، دف بجانے کا ذکر آتا ہے، خوانی کا ذکر آتا ہے، خودی خوانی کا ذکر آتا ہے، جو سفر میں اونٹوں سے سفر کرتے تھے صحرا میں یا لمبے سفر میں، تو خودی خوان ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے آگے چلتے تھے شعر پڑھتے ہوئے، تو ایک لئے میں پڑھتے ہوئے چلتے تھے، اونٹ جو ہے سنتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا آرام سے چلتے رہتے تھے پیچھے پیچھے۔ تو اس کا ایک مقصد ہوتا تھا، لیکن بہرحال جو ہے ایسی چیزوں سے، ایسی روایتوں سے
دلیل پکڑتے ہیں اسلامک سانگس کے لیے. ہاں اب وہ کیسے بھی ہو، میوزک کے ساتھ ہو اور اس کے کانٹینٹس کیسے بھی ہوں. ہاں لیکن جو ہے اس کے لیے کیا ہے، ایسا کیا گیا نبی کے زمانے میں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے بدعتی پہلے کیا کرتے ہیں بدعتی پہلے ایک بدعت ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کے لیے بعد میں وہ دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. لیکن جو بدعتی نہیں ہوتا ہے نا، جو سنت کا شیدائی ہوتا ہے، وہ پہلے دلیل دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ اصول بناتا ہے. سب سے پہلے وہ دلیل دیکھے گا. جو بدعتی نہیں ہوگا، جو سنت کا شیدائی، جو متبع سنت ہوگا، وہ سب سے پہلے دلیل دیکھے گا قرآن حدیث سے، پھر اس کی روشنی میں وہ کوئی اصول طے کرے گا یا وہ کوئی عمل کرے گا. اور جو بدعتی ہوگا پہلے وہ بدعت ایجاد کرے گا، پہلے وہ عمل کرے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد وہ جائے گا ادھر ادھر سے دلیل دیکھنے کے لیے. دیکھو ہو سکتا ہے کوئی ضعیف روایت مل جائے، ہو سکتا ہے کوئی دلیل مل جائے، اسے استدلال کر سکتے ہیں ادھر ادھر کھینچتان کر کے. اور اگر نہیں ہوگا تو کہہ دیں گے کہ مارا المسلمون حسن فہو حسن. بھائی مسلمان جس کو اچھا سمجھ لیں وہ اچھا ہی رہے گا. تو دیکھو یہ اچھا ہے نا، تم لوگ اچھا سمجھ، تو کچھ نہ کچھ وہ بعد میں دلیل لے آئیں گے. یہ ایک بدعتی میں، ایک مقلد میں اور ایک متبع سنت میں فرق ہے، بہت ہی واضح فرق. کیا ہے وہ کہ جو متبع سنت ہوتا ہے وہ اپنا دین جائے گا دیکھنے قرآن حدیث میں، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، لوگوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق نہیں چلے گا، وہ اپنے پیٹ اپنے کاروبار کے حساب سے نہیں چلے گا. کیونکہ دین جو ہے وہ پہلے سے بنا ہوا ہے. کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہے. اس کے علاوہ دین کہیں نہیں ہے، وہ کسی آراء اقوال میں نہیں ہے، کسی فقہی کتاب میں یا کہیں اور. کہاں ہے دین؟ قرآن اور حدیث میں ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تو یہ بہت ہی واضح چیز ہے کہ دین قرآن اور حدیث میں ہے. چنانچہ آپ جو ہے دیکھیں گے بدعتی جو ہوتا ہے وہ پہلے کیا کرتا ہے، وہ پہلے عمل کرتا ہے اپنی خواہشات کی مرضی کے مطابق، پھر اس کے بعد اس کا کاروبار چمک گیا اس بدعت کی وجہ سے. اب دین کا کیا ہو رہا ہے بھائی، اللہ اس سے خوش ہوگا نہیں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں اس کو پڑتا ہے. بس بدعت چمکے، اس کی وجہ سے اس کا کاروبار چلے، یہ اس کا مقصد ہے. پہلے بدعت ایجاد کر لے گا، اس کے بعد اب جو ہے لوگ اعتراض تاکہ لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے اور اپنے جو ہے اندھ بھکتوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ جو ہے پھر چلے گا دلیل ڈھونڈنے کے لیے قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے اور لوگوں کے اقوال سے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گا، عشق کا اظہار کرے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب لوگ جو ہے جذباتی ہوتے ہیں، دین کے نام پہ جو ہے بہت کچھ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو نہیں ہوتا. عوام الناس کا نام ہوتی ہے. جو متبع سنت ہوتا ہے وہ پہلے قرآن حدیث میں دلیل دیکھے گا، دلیل جو کہے گی اس کے حساب سے عمل کرے گا. تو یہ فرق ہے. دلیل اس کو مل گئی پہلے، اس کیا کہہ رہی بھائی، اس وقت وہ عمل کرتا ہے. تو شیخ بتا رہے ہیں کہ جو نفس پرست بدعتی ہوتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی صریح دلیل ہوتی نہیں ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، یعنی اخلاص نہیں ہوتا ہے. ان کو جو ہے دین پر عمل کرنا اصل مقصد نہیں ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں، دین پر جس کو اصل مقصد ہوتا ہے عمل کرنا، وہ تو صریح جو ہے دلیلوں کو پہلے دیکھتے ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. تو جو بدعتی ہوتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ صوفیوں کا بھی طریقہ ہے. ان کے ہر ذکر کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، مگر تطبیق میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد ذکر اور تسبیح پر ابھارا ہے، اسی طرح درود پر ابھارا ہے، قرآن نے بھی ذکر پر ابھارا ہے، مگر انہوں نے اپنی طرف سے مختلف من گھڑت اذکار وظائف ایجاد کر لیے ہیں جو بدعت ہے، سنت کے مخالف، گرچہ ان کی حقیقت ہے. اور یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار پر ابھارا، یعنی مطلب حقیقت ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کی تو ایک حقیقت ہے.
اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر پر ابھارا ہے اور حدیث نے کے اندر بھی ذکر پر ابھارا گیا ہے، تو یہ حقیقت ہے۔ لیکن کیسا ہونا، کیا ہونا، کون سا ذکر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لوگ خود گڑھتے ہیں اور اپنی طرف سے گڑھ کر کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو۔ تو وہی کہا، تو مخالفت بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، تو مخالفت جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے طور پر بدعت کا ایجاد کر لیا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بدعت کی اصل ہو، اس کے اندر اس نے کچھ چینج کر دیا ہو، اس کا اسٹائل، اس کا طریقہ چینج کر دیا، وہ بھی بدعت ہے۔ مثال کے طور پر دعا مانگنا یہ سنت ہے، ثابت ہے، لیکن اب اگر اجتماعی طور پر جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، فرض نماز کے بعد یا کہیں بھی اجتماعی طور پر ایسے جو بیٹھ کر کے ذکر کرنا شروع کر دیا یا دعا مانگنا شروع کر، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں، جو کہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کوفہ کی مسجد میں جب دیکھا کہ عصر کے بعد کچھ لوگ بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے ذکر کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ اجتماعی ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی ایک ساتھ بیٹھے ہو تو اس کو اجتماعی ذکر نہیں کہتے ہیں، یعنی مجرد بیٹھنے کو اجتماعی ذکر نہیں کہتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں اجتماعی ذکر کسے کہتے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایسے لوگ بولیں گے دیکھو قبر پر اجتماعی ذکر کرنا کیسا ہے۔ اجتماعی ذکر کہتے کسے؟ اجتماعی ذکر ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کئی لوگ ہوں اور وہ ایک آدمی اس میں امام بن جائے، اگوا بن جائے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کوفہ کی مسجد میں ایک آدمی جو ہے سب کو ذکر کرا رہا ہے، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف لوگ گھیر کر کے حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو سارے لوگ اس پر کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کہتا ہے الحمدللہ، سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے تو یہ اجتماعی ذکر ہو گیا، ایک آدمی سربراہی کرے۔ تو آپ نے آ کر کے ان پر اعتراض کیا، کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ گمراہی تم چھوڑ نہ دو، یا تو تم صحیح راستے پر ہو یا اللہ کے رسول۔ اب بتا، ایک دم چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو خیر کا ارادہ کیا ہے، یعنی یہ جو ذکر کر رہے ہیں ہم، یہ تو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ بھڑک گئے، کہہ رہے ہیں گمراہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جلیل القدر، کہا کہ یہ چیز ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوئی آج تک، یہ جو تم کر رہے ہو، جو طریقہ اسٹائل بنا کر کے، یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتا چلا، اللہ کے رسول نے نہ کیا نہ ہمیں بتایا آج تک، یہ تم لوگوں نے باب زلالہ فتح، تم باب زلالہ، تم لوگوں نے یہ جو گمراہی کا دروازہ کہاں سے کھول لیا، کہاں سے آ گیا؟ یعنی دین کے اندر نہیں چلے گا اپنی طرف سے کہ کچھ بھی چینج کر دو، نہیں چلے گا، ایک دم پورا کمپیکٹ ہے، اس کے اندر کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا، اس کی شکل بھی نہیں چینج ہو سکتی ہے، طریقہ بھی نہیں چینج ہو سکتا ہے۔ وجود تو جانے دیجئے کہ کسی چیز کے وجود آپ گڑبڑ کر دیں، اس کے اندر کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا ہے، اس کا وقت بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، ویسے ہمیں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے، گورنر تھے اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جلیل القدر صحابی تھے، تو یہ دونوں گئے وہاں پہ اور ان لوگوں کو سمجھایا، وہاں سے بھگایا سمجھا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی آپ کا جو ترکہ متروکات ہیں، آپ کے جو لباس ہیں وہ پرانے نہیں، پھٹے نہیں ابھی، اور آپ کا جو گھڑا ابھی ٹوٹا نہیں، مطلب کہنے کا ان کا تھا کہ ابھی تو اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، ابھی سے تم لوگ گمراہی کا راستہ پکڑ لیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو سمجھایا اور وہاں سے بھگایا کہ کیوں آخر گمراہی کہا، اس کو گمراہی اور بدعت کیوں کہا، جبکہ وہ تو ذکر کر رہے تھے تکبیر و تحلیل، وہ تو اس پہ تو ابھارا گیا ہے، اس کی اصل ہے لا الہ الا اللہ کو 33 مرتبہ، سبحان اللہ کو 33، یہ سب ساری چیزیں تو ابھارا گیا، اس پر پڑھنے سے ثواب ہے، لیکن انہوں نے کیوں منع کیا؟ طریقہ نہیں صحیح تھا۔ تو اصل ہوتی ہے کبھی کبھی بدعت کی، لیکن اس کا طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں، یہی اجتماعی کیوں؟ وہ آدمی اکیلے اپنا بیٹھ کے کرے، ورد کرے، ذکر کرے، کہیں نہیں منع ہے، چلو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن انفرادی طور پر آدمی پڑھے،
تو اس کو بھی اجتماعی نہیں کہیں گے۔ اجتماعی یہ ہے کہ ایک آدمی اغوائی کرے، جسے ایک آدمی دعا مانگے، سارے لوگ آمین آمین، ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے اور سارے لوگ اس پر آمین آمین کر رہے ہیں، تو یہ کیا اجتماعی دعا ہے؟ ایک آدمی ذکر پڑھا رہا ہے، سب لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، یہ کیا اجتماعی ذکر ہے؟ جی ہاں، تو اجتماعی ذکر اس کو کہتے ہیں۔ قبر پر جو ہے دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں پر جس وقت دفن ہو گیا، اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ فصل الح تصبیت فعین اللہ نسال، اس وقت اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس کے استغفار کی دعا کرو، اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، تو دعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو وہاں پر ہم جو ہے دعا کریں اس کے لیے، اس میت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے جو بھی ہو سکے دعا کریں، اس وقت وہ دعا کا محتاج ہے، اس کی کامیابی کی دعا کریں، جو سوال جواب ہوگا منکر نکیر پوچھیں گے، تو دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں تو سارے لوگ رہتے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اپنے حساب سے دعا کرے، جو جس کی سمجھ میں آئے۔ اب وہیں سارے لوگ ہیں، ایک آدمی اغوائی کر دے، وہ جو ہے دعا مانگے زور زور سے اور سارے لوگ صرف آمین آمین کہیں، تو یہ اجتماعی دعا ہو جائے گی۔ جیسے فرض نماز کے بعد ابھی بھی جو ہے تک بہت سارے تقلیدی اور بدعتی کرتے ہیں کہ جو ہے جیسے نماز ختم ہوتی ہے، سلام پھیر دیے، نماز ختم، لیکن جو اس کے بعد اجتماعی دعا یا دعا اس کو بھی ساتھ میں جو ہے لازم ملزوم قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی دعا نہ مانگے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی نماز ہی نہیں، نماز چھوڑ کے بھاگ گیا بیچ میں، یہ ایسا تصور ہے۔ جبکہ سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم، اس کے بعد آدمی ذکر کر سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن وہ کیا ہے، وہ انفرادی طور پر ہے، جو چاہے وہ دعا کرے، اور کرتے بھی بیٹھ کر کے۔ تو دعا کرنے کے لیے ہے، ذکر کرنے کے لیے ہے کہ آدمی جو ہے ذکر اذکار کر لے، دعا کر لے، اور اگر نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نماز تو ختم ہو گئی۔ نماز کے بعد کا وہ حصہ ہے، وہ الگ ہے نماز سے۔ نماز کے بعد جو بھی ہے، ذکر ہے، دعا ہے، وہ اس کا الگ حساب کتاب ہے، وہ نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ سلام پھر دے، نماز ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوست کچھ بھی کر سکتے ہو، دعا اذکار بھی کر سکتے ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ، نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن جو ہے جیسے جماعت ختم ہوئی، سلام پھیرا امام نے، اس کے بعد جو ہے اجتماعی دعا کو ایسا بنا دیا گیا، یہ کیا ہے، بدعت ہے۔ اسی کو تو بدعت کہتے ہیں، جو دین کا حصہ نہ ہو، نبی نے ویسا نہ کیا ہو، اور اگر عبداللہ بن مسعود دیکھ لے تو کیا کہیں گے، وہ اسے تو کہیں گے جسے کوفہ میں ان بدعتیوں کو پھٹکارا تھا، ان گمراہوں اسے پھٹکارتے۔ اور دیکھیے کہا گیا کہ وہ جو بدعتی وہاں پہ بدعت پڑھ رہے، بدعت کر رہے تھے، ان میں سے اکثر کو دیکھا گیا، اسی روایت میں ہے آخر میں، وہ صحیح روایت، اسی روایت کے آخر میں ہے، جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو میں نے جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا، خوارج کے ساتھ۔ ان کے مقابلے میں کون تھے؟ حضرت علی تھے اور دیگر صحابہ تھے، سارے صحابہ نے مل کر کے خوارج کو مارا تھا۔ تو دیکھا کہ وہاں جو بدعتی تھے، حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو زیادہ متقی سمجھ رہے تھے، ان لوگوں میں سے اکثر کو دیکھا جنگ نہروان میں خارجیوں کے ساتھ صحابہ سے لڑائی کر رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو ہے بدعت کا نتیجہ ہے کہ جو ہے یہ اپنے آپ کو بدعتی سب سے زیادہ متقی، اس لیے آج بھی دیکھو جو زیادہ بدعتی ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو گستاخ سمجھیں گے، وہ دوسروں کو بددین سمجھیں گے، اور طرح طرح کے برے القاب سے پکاریں گے، یہ لوگ بددین ہے، یار یہ تو کافروں سے بدتر ہے، ان سے نہ ملو، ان سے ہاتھ بھی ملاؤ گے تو تمہارا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، تو یہ جتنے زیادہ جو بدعتی ہوگا وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھے گا۔ تو یہ تو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بدعتی ہوتے اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، بدعت کو ایجاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے دلیل بناتے ہیں، اور بدعت جو ہے کبھی کبھی پورے طور پر کوئی چیز بدعت ہوتی، کبھی کبھی اس کی اصل ہوتی ہے، مگر شکل و صورت میں، کیفیت میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیفیت بدل دیتے ہیں، اس کی شکل و صورت بدل دیتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تحمید اور تحلیل کا حکم دیا ہے، اس پر ثواب بتایا، لیکن اس کی کیفیت بھی بتا دی کہ ہر ایک الگ الگ کیسے تسبیح کرے گا، مگر یہ لوگ اجتماعی شکل میں کرتے ہیں جسے سلف نے بدعت کہا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پر ابھارا، مگر یہ لوگ اسے اجتماعی شکل میں جو ہے پڑھتے ہیں، اسی لیے مختلف میلادیں انہوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، آپ کی ثنا خوانی کرتے ہیں، آپ کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے تھوڑی ہوگا دین کے نام پہ جو اپنی طرف سے ڈھونگ دھتورا کرو، یہ سب نہیں چلے گا۔
دین جو ہے اللہ کے رسول لائے تو پورا ہے، جیسے ہے تم اگر ویسے ہی عمل کرو گے تبھی تمہارا دین مانا جائے گا کہ تم صحیح ہو۔ تم کتنا بھی ڈھونگ کر لو، وہ ڈھونگ سے نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول سے محبت، سچی محبت اس وقت مانی جائے گی جب آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو گے، جیسا آپ نے کہا ویسا کرو گے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے وہ محبت کرتا ہے، اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تم لوگ کیا بات مانتے ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ آگے اس طرح ان کے ہاں شکل و صورت اور کیفیت بالکل جو ہے مختلف ہوتی ہے اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں پائی جاتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ذکر و اذکار کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ساری شکلیں ذکر و اذکار کی اللہ کے رسول کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں پائی جاتی تھی؟ اگر پائی جاتی تھی تو ٹھیک، نہیں پائی جاتی تھی تو بدعت۔ یا دعاؤں کا جو طریقہ انہوں نے، درود کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے، جو کیفیت انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے، کیا یہ چیز پائی جاتی تھی اس شکل میں؟ یہ سب دیکھا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفل نمازوں پر ابھارا ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب ایک متعین رات میں مخصوص طریقے سے پڑھتے ہیں، جس کے اندر کچھ متعین تعداد کے ساتھ قل اللہ احد پڑھتے ہیں، جس کی تعداد کا کہہ رہے مجھے علم نہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ خبیث بدعتوں میں سے، نماز تک کو انہوں نے اس کی سٹائل، طریقہ سب اپنی طرف سے ایجاد کر لیا۔ بتائیے، تو یہ جو ہے بہت ہی بدترین بدعت ہے۔ کہیے نماز، تلاوت، ذکر، تسبیح ہے، پھر بھی انہیں بدعت کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ گانے تو بدرجہ اولا بدعت ہوں گے۔ ظاہر سی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حبشیوں کو دیکھا جو اسلحوں سے جہاد کے لیے مشق کر رہے تھے، تربیت ان کی ہو رہی تھی۔ وہ آج کل کے نوجوانوں کی طرح نہیں تھے جو داڑھی مڑا کر رکھتے ہیں، جو ایسا لباس پہنتے جو عورتوں کی لباس کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ آ کر پھر جو ہے ویسوا عورتوں کی طرح لچک لچک کر گانا گاتے ہیں۔ پھر یہی لوگ اپنے اس برے عمل پر ان روایتوں کو حجت پکڑتے ہیں۔ ان بدعتی اعمال اور حبشیوں کے ان اعمال میں زمین و آسمان کا فرق، حبشیوں کے ان کے اور ان کے اپنے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شعر پڑھتے تھے؟ آپ ضرورت کے اوپر پڑھتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ بھی بوقت ضرورت رجزیہ اشعار پڑھتے تھے، جیسا کہ خندق کے موقع پر، مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر، اور اسی طریقے سے ہجرت کے سال جو کہ ہوا، خندق کے چوتھے سال کھودا گیا، یعنی انہیں 4 سال بعد اس کی ضرورت پڑی۔ وہ روزانہ گیت نہیں پڑھتے تھے۔ صوفیوں کی طرح سے یہ بہت ہی خبیث استدلال ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان پہ اعتراض کرتے تھے جب وہ گیت پڑھتے تھے۔ ایک بار خیبر کے موقع پر سلمہ ابن اکوع پر اعتراض کیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رجزیہ شعر پڑھنے کے لیے کہا تو عمر نے کہا اے سلمہ غور کر لو، تم کیا پڑھنے جا رہے ہو؟ ایسا آپ نے انہیں آگاہی کے طور پر کہی تھی۔ ذرا سوچیں، خندق اور خیبر کے درمیان کتنے سال؟ یہ کوئی 3 یا 4 سال ہوتے ہیں، کیونکہ خیبر ہجرت کے 7ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد فتح کے وقت، فتح مکہ کے وقت، حنین کے وقت اور اس طرح بہت سارے غزوات میں کوئی اشعار نہیں پڑھا۔ گویا یہ چند نادر واقعات تھے، وہ بھی مردانہ اسلوب میں، تاکہ اسے اللہ کی اطاعت پر، یعنی اشعار وغیرہ پڑھنے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر اس میں اور اس کا طریقہ بدل دیا، اسی لیے آتا انشدہ، انشاد کا لفظ آتا ہے۔ انشاد کا معنی ہوتا ہے مطلق شعر پڑھنا، مطلق شعر پڑھنا، تغنی وغیرہ نہیں، تغنی وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز غلط ہے۔ اس پر پوری جو ہے تفصیل لکھی ہے شیخ نے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔